وہ یوم نجات تھی، اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے، کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا، اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں، مائیں، بیٹیوں نے ضلالت، تذلیل برداشت کی، ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی، لیکن اب نہیں کریں گے۔ ریاست سے سوال پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے، جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کی تذلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوا ہے؟ میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی، مجھے دھمکی آمیز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے، $50,000 مانگے گئے، اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں؟ یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے، اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، نہ تہمت لگانے دیں گے۔ اور اگر آپ نے تہمت بازی کی، اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر فورم پہ جا کے، اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے، بھلے ریاست نہ سنے، بھلے فی الحال عدالتیں ہماری بات نہ سنیں، لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے بار کھڑے ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا، اور مورلیس وہی سلوک میرے ساتھ، اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیظ قسم کی ویڈیو میری بیٹی 18 سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی، میری فیملی کو بھیجی گئی، تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے، کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی، میدان چھوڑ دیں گی؟ ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ایک کمل شوزب نہیں، یہاں پہ ساری کمل شوزب بیٹھی ہیں، کسی ایک کو ڈرا کے دکھا دیں آپ، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کا نام بھی لیں گے، اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پہ۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن 20 سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، 1.5 سال عدالت نے کیس چلایا، جس میں میرا کیس بھی لگا ہوا تھا۔ اب اسی سیکشن کے تحت 14 FIR اعظم سواتی صاحب پہ کاٹی گئی، ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دے کے 3 دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان کے ساتھ جو تذلیل کی گئی، جو ان کی باپردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا، اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے؟ کیا آپ کی مائیں بہنیں بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ قوم کی ماؤں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے؟ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا؟ آئین کے آرٹیکل 14 کو ختم کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے، تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے۔ لیکن قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں۔ ان کی بیٹی پہ جو ٹارچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش بیٹھی ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور بارہا یہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، آواز اٹھائیں گی اس تذلیل کے خلاف، ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف۔ اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53% مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں۔ ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی، یا ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا، تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں، ایک طرف سبز کتاب دکھائی جائے، قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں،
لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے، جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے، ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے، اور اس ریاست کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی، یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی، یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا۔ تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو 100 دفعہ کیجیے، آپ کو قانونی اختلاف ہے 100 دفعہ چارہ جوئی کیجیے، لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے، جو تہمت زنی کی گئی ہے، جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس پاگل شخص کو، اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے۔ نہیں تو سیاسی ایوانوں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پی ڈی ایم کی نمائندہ ہے، ان کو اپنے پھر منہ چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے، اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنگزیب سے، جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈی ایم کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا، اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں، بگوڑی بیگم صاحبہ، جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے، اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تہمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں۔ میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، آپ اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا، تہمت بازی کرنے پہ، زبان درازی کرنے پہ۔ آپ کا کیا ایکشن ہوگا، یہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر شخص کے چال چلن اور اس کی زبان، اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہے، اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کا چیئرپرسن ہوتا تھا، اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے، اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں، خواتین کے حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، سول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کون سا ستو پی کے سوئے میں ہیں؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ کی یہ سلیکٹیو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے، پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویئرنیس بھی رکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج ان کی تذلیل کی ہے اور آج ان کے خلاف جو بات کی ہے، پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف۔ جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں، آپ آئیں دیکھیں، یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ان کے خلاف پورن ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک میلنگ کے، ان سے رینسم مانگا جا رہا ہے $50,000 کا۔ ٹویٹر پہ پن کی ہوئی ہے میں نے اپنی پوسٹ، جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے۔ اور FIA کو پچھلے 1.5 مہینے سے کیس دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ FIA تو رانا قاتل کے انڈر ہے، رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول ہوتا ہے، سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے، ان کے خلاف جا رہے تھے، یا ڈرٹی ہیری کے چیمپئنز کے خلاف جا رہے تھے، اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں، یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں، یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں، یہ عوام کا احتسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں، استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں، خواتین کے لیے نازیبا الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں، یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے؟
یا پھر ہم آخری میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل کریں گے جی. ہماری ویمن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید لوئسٹ آف دا لو ہے, اس کے بعد کوئی گھٹیا پن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے, شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا یا پی ڈی ایم والے گرے ہوں گے, اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے. یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیا پن پہ. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں جی, اوور آل کلچر کی بات ہے. مریم صفدر صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کسی کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی. تہمت چاہے مرد پہ لگائیں چاہے عورت پہ لگائیں, تہمت ہوتی ہے. حضرت یوسف, آپ جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں. کردار کشی کسی کی بھی جائز نہیں ہے, اور یہ سیاست میں سے نکلنی چاہیے. آپ سیاسی ڈس ایگریمنٹ کریں, سیاسی اٹیک کریں 100 دفعہ, لیکن کردار کشی کی کوئی اجازت نہیں. اور یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے, مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت, یہ پاکستان کو, اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور وہ جو جھوٹا رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوتھ کی اخلاقیات, اب کیا ہوا ہے, اب کیا یوتھ کی بڑی زبردست تربیت ہو گئی ہے. ان کی ماں بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوتھ کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں, جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. سب سے بڑی کسی بھی, میں نے جس طرح بتایا آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قذف کی سزا بتائی ہے, انسانی حرمت, انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہی, روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. سیکشل ہراسمنٹ پریزیڈنٹ کے پاس میں نے صدر عارف الوی صاحب کے پاس بھی ہم اپلیکیشن لے کے جائیں گے سیکشل ہراسمنٹ پہ اور اس تہمت زنی پہ. میں نے عدالتوں کو مخاطب کیا, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا. آپ کی کل چینج آف کمانڈ ہوئی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. جنرل فیصل اور جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور ہیں, فیصل نصیر, اور ان کے جو نیچے سارا پولیٹیکل ونگ کام کرتا ہے, ان کو میں نے مخاطب کیا. یہ جو ویڈیوز کا ڈرامہ چل رہا تھا, یہ آپ کا خیال ہے ایک شخص کر رہا تھا؟ جو ریاست کے ادارے ہیں, جتنے ادارے میں سب کو مخاطب کر رہی ہوں, کیونکہ میں ان کے ٹیکس کا پیسہ بھرتی ہوں. یہ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں, آپ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں, اور ہم ہی ریاست کے مین سٹیک ہولڈر ہیں. یہ سارا عوام کے لیے, جمہور کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی ریاست ہولی کاؤ نہیں ہوتی ہے, ریاست عوام کے بل بوتے پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا, لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو مضبوط کرنا, ان کو پروٹیکشن دینا. اگر گھر کی عورتوں کو, پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے, یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, آپ کی سینکٹٹی ختم ہو رہی ہے, رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے, آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آ جائے؟ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ. میں تو 2 دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی. جب مجھے اعظم سواتی صاحب کی بات سنی ہے, میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی. آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جب اس بچی کو ٹارچر دیا گیا,
میری بیٹی کو جو ٹارچر دیا گیا وہ رات کے 2 بجے کانپتی ہوئی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، یا ہم سیاست میں آ گئے ہیں، یا ہم نے کوئی رشوت نہیں لی، یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے، ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا ایمانداری سے کام کرنے میں، یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیچتے ہیں. تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین اسٹریم میں تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو اسکینڈلائز کرتے ہیں، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. پہلے بے نظیر بھٹو اکیلی تھی تو اس کی ہوتی تھی، اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آ گئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں. ایف آئی اے میں جائیں تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے مونچھوں والا چول انسان جس کا کلیم ٹو فیم ہی یہی ہے کیریکٹر اسیسینیشن. اسی مریم نواز کی اس نے کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی، اس کی ماں کلثوم نواز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی. ان کی تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے، تھوک کے چاٹتے ہیں. اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سروں پہ بٹھاتے ہیں. یہ کس منہ سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے؟ ان سے ہم حرمت مانگیں گے؟ اس کو آپ نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، سائبر کرائم کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. ایف آئی اے جو اعظم سواتی کی وچ ہنٹنگ کر رہی ہے، 14 ایف آئی آر کاٹ رہی ہے، اس کے پاس میں 1.5 مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں. کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی. میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بھگتتی رہی ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہے، کسی کو ایکسٹرا فیورز نہیں دیتی. ہم نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادارہ ہے؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں؟ 2011 میں پہلے چلی، پھر 14 میں چلی، پھر 18 میں چلی، اور اب کنول شوذب کے نام سے چلا رہے ہیں. کنول شوذب 2 جوان بچوں کی ماں بھی ہے، ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے، بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے، چاچی بھی ہے، تائی بھی ہے، بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے. کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی؟ میرے بچے یہی پڑھتے ہیں، آپ ان کو ہراس کریں گے؟ یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے؟ صرف اعظم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے؟ یہ اتنی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی تذلیل ہو رہی ہے، کس کے پاس جائیں؟ میں سوال پوچھ رہی ہوں، آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے بتائیں. اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے، ہمیں بلیک میلنگ کی جائے، ہم کس کے پاس جائیں؟ رانا ثناء اللہ کے نیچے دی ہوئی ایف آئی اے جو وچ ہنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائیں؟ 1.5-2 مہینے سے جو بلیک میلنگ چل رہی ہے کس کے پاس جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں؟ نہیں رگڑیں گے، نہیں جھکیں گے، بالکل نہیں جھکیں گے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے. اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے تھرو ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے. اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے، عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ، یاد کرائیں گے عدالت کو کہ آپ کو کس لیے اوپر مسند پہ بٹھایا گیا. پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو کالا آپ پہنتے ہیں، گاؤن پہن کے بیٹھتے ہیں یہ جو قانون کی کرسی پہ، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ کس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ کیا صرف شریف خاندان کے لیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ، یا زرداری خاندان کے لیے ہوتی ہے، یا آپ کی ذمہ داری عام عوام بھی ہے، عام شہری بھی ہے پاکستان کا، یا یہ آئین کے سارے آرٹیکل صرف اشرافیہ کے لیے، یا 2.5% جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا ان کے لیے، یا کسی کی چھڑی کے انتظار میں؟ پوچھیں گے سوال. پاکستان کی خواتین جائیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، اپنا حق مانگیں گی، اور اپنی عزت اور حرمت کے اوپر اٹھنے والے واہیات بیانوں پہ، سوالوں پہ عدالت سے سوال کریں گی کہ کیا اب ہمیں گھر بیٹھے لیبلنگ ہوگی؟ کیا اب ہماری بلیک میلنگ ہوگی؟ اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے جوان بچوں کو گھٹیا اور جھوٹی ویڈیوز جائیں گی؟ آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں تو پھر ہم اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں، یا پھر یہ پاکستانی 2.5% لوگوں کے حوالے کر دے، باقیوں کو کہہ کہ بھائی آپ اپنا سامان پیک کریں اور جائیں یہاں سے. ان کے لیے یہ ملک لیا تھا، ان کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم ان کو پالیں سارے مل کے، اور ہم ذلیل ہوتے رہے یہاں پہ.
یہ آپ کے میڈیا کے بہت سارے بہن بھائی میرے سامنے بیٹھے، بہت سارے سن بھی رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. آپ پسند کریں گے آپ کی اور آپ کی بیوی کی جائز ویڈیو کسی کے سامنے آئے؟ اس حرمت کو آپ پسند کریں گے؟ بے حرمتی کو آپ چاہیں گے کہ ایسی کوئی گھٹیا غلیظ چیز آپ کے جوان بیٹی کے پاس پہنچے اور آپ کو ٹارچر کیا جائے صرف اس لیے کہ آپ باہر نکلے تھے، آپ کو توڑا نہیں جا سکا، آپ کو خریدا نہیں جا سکا، آپ کو آفریں کی گئی انڈائریکٹلی اور آپ نے ریجیکٹ کی تو اور کچھ نہیں ملا تو تہمت لگا دو، الزام لگا دو. آپ لگائیں. یہ عوام اور یہ خواتین اب وہ والی نہیں ہے، موم کی گڑیا نہیں ہے جو پگھل جائیں گی. ہم آپ کو پورا جواب دیں گے اور اس ملک کے لیے ہم نے اگر مانا ہے نا اور دل سے تسلیم کیا کہ نکلیں گے اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کی ان دھمکیوں سے اور آپ کی ان بلیک میلنگ سے ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے. مولانا فضل الرحمان ذہنی طور پہ پاگل ہو چکا ہے. جب آپ حرام حلوہ کھاتے رہے نا ساری زندگی تو پھر اسی قسم کی غلاظت نکل کے آتی. جو اب منہ کھولتا ہے غلاظت نکلتی ہے، جو اندر کی غلاظت اور فرسٹریشن ہے نا وہ اب نکل رہی. اس لیے میں نے اپنے ملک کے مایہ ناز جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی اس شخص کے واہیات کلمات سے پاکستان کی تمام خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی ہمارا بڑا خوفناک امیج جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ سیاسی پارٹیوں کے نہیں پوری پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. اس وقت آپ کی بیٹھی ہوئی حکومت 13 جماعتی حکومت کا یہ سربراہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو آفر کیا گیا تھا وہ بیچارہ وہ پورا کر نہیں سکے. پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے کیلکولیشن کی تھی وہ صرف 172 کی کیلکولیشن کرتے رہے، وہ 22 کروڑ عوام کو کیلکولیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے. ایک تو ان میں سے کل گھر چلے گئے ہیں. تو اب مولانا صاحب جو ہے وہ بیچارے، مولانا نہیں میں کہوں گی معذرت استغفار، مولانا اس شخص کو کہنا جو ہے نا مولانا لفظ کی بے حرمتی. فضلو جو ہے وہ اب بالکل ذہنی طور پہ فارغ ہو گیا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جو صدر بننے کا اس کا ارمان ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، وہ گارڈ آف آنر بھی لے رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ اب ذہنی طور پہ فارغ ہو گیا اور ریاست سے اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں، عدالت سے کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انسانی حقوق کی پامالی اور بے حرمتی پہ ایکشن نہیں لیا تو یہ مت بھولیے کہ یہ آگ صرف ہمارے تک پہنچی ہے، یہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک میں، جس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کا مطلب ہی رول آف لا ہے. تو رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پہ کیسز بنے یا آپ پہ کیسز بنے، بات تو ایک ہی ہے نا. 22 کروڑ عوام اگر پکچر میں نہیں آئے گی اور ان سے لوگوں کو کنسرن نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہی ہو. دل سے بولا